پروگرام ریاست میں خوش آمدید ناظرین۔ آج صدر آصف علی زرداری نے پارلیمان کے مشترکہ اجلاس سے خطاب کیا اور اس خطاب سے نئے پارلیمانی سال کا آغاز ہو گیا۔ اس میں مختلف باتیں کی۔ صدر نے سیاسی ہم آہنگی کی بات کی، ملک کو اس وقت جو معیشت کا ایک بہت بڑا چیلنج درپیش ہے اس کی بات کی، دیگر ممالک کے ساتھ جو ہمارے تعلقات ہیں اس پہ گفتگو کی، لیکن سب سے ان کا اہم اور بنیادی نقطہ یہی تھا کہ ہمارے پاس وقت کم ہے اور ہم نے آپس میں جو ایک تقسیم ہے اور جو ہمارے اختلافات ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے اور ایک سیاسی ہم آہنگی کی فضا پیدا کرنی ہے، سیاسی بحرانوں سے ملک نکالنا ہے اور آگے بڑھنا ہے۔ اور یہ بھی انہوں نے بات کو دہرایا، اس بات کو بھی دہرایا کہ جب ہم مل کر کوئی کام کرنے کا ارادہ کر لیں جیسے ہم نے کبھی ماضی میں کیا، کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ جو ہم حاصل نہیں کر پائے۔ اس پہ گفتگو کرتے ہیں۔ صدر کا ایک بڑا اہم یہ خطاب تھا اور انہوں نے ایک ایجنڈا طے کر دیا، ایک پالیسی گائیڈ لائن دے دی لیجسلیٹرز کو کہ انہوں نے آگے اگلے سال میں جب قانون سازی کرنی ہے، ملک کے متعلق فیصلے کرنے ہیں تو کن چیزوں کو انہوں نے مد نظر رکھنا ہے۔ اسٹوڈیو میں جوائن کر رہے ہیں مجھے انجینئر قمر اسلام صاحب، ممبر قومی اسمبلی ہے، مسلم لیگ نواز سے تعلق ہے، بہت بہت شکریہ آپ کا۔ ایڈوکیٹ حسان صابر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، متحدہ قومی موومنٹ کے رہنما ہیں، ممبر قومی اسمبلی ہیں، بہت بہت شکریہ سر آپ کا بھی۔ کچھ دیر میں پاکستان پیپلز پارٹی کی شرمیدہ فاروقی صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گی۔ انجینئر صاحب آپ سے میں آغاز کرتا ہوں۔ صدر صاحب نے کہا جی وقت کم ہے، اس بات کا کیا مطلب ہوا؟ آپ نے کیا نتیجہ خاص کیا کہ کس وقت کی کمی کی طرف اشارہ کر رہے تھے؟ دیکھیں پارلیمانی لحاظ سے تو وقت کم نہیں ہے، ابھی ٹائم شروع ہے، لیکن اوورآل اگر آپ ملکی ہورائزن پہ دیکھیں اور بالخصوص جو معیشت کا اس وقت ایک آزمائش درپیش ہے، اس لحاظ سے وقت اس لیے کم ہے کہ ہم اپنی تمام جو ریسورسز تھیں یا جو ہمارے پاس آپشنز تھی وہ ماضی میں ہم انہیں ڈپلیٹ کر چکے ہیں، اور اس کی بنا پر یہ وقت کم ہے کہ ہمارے پاس یعنی جو لونز فرض کیا آپ اگر ایک پہلو کی طرف دیکھیں تو وہ بھی ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں، یعنی اب اس وقت شاید آسانی سے کہیں سے ملنے والا نہیں، جو ماضی سے لے کے تو ہم نظام چلاتے رہے۔ اسی طرح اگر ہم نے جو بیلنس آف پیمنٹس تھا اپنا ایکسپورٹس کے حوالے سے، اس لحاظ سے بھی وقت کم ہے کہ اگر ہم نے اس نزاکت کو نہ سمجھا اور اس کے مطابق قوم نے رسپونڈ نہ کیا تو وہ اس لحاظ سے بھی وقت کم ہے۔ پھر اگر آپ جو انٹرنل ریسورسز ہیں ہمارے ملک کی، یعنی ٹیکسیشن ہے، اپنا جی ڈی پی ٹو ٹیکس ریشو ہے، ٹیکس ٹو جی ڈی پی ریشو ہے، تو ان چیزوں کے حوالے سے بھی دیکھیں، یعنی جو ہمارے اندرونی ریسورسز ہیں ان کو موبلائز کرنا اور ان کو ایکٹیویٹ کرنے کے حوالے سے بھی جو بیرونی دوستوں کی جو ہماری آلریڈی ہمیں سہولت دستیاب تھی اسے بھی ہم ایگزاسٹ کر چکے ہیں، استعمال کر چکے ہیں۔ تجارت جو ہمارا بیلنس آف پیمنٹ ہے، ایکسپورٹس ہیں، انڈسٹری ہے، تو یعنی ہر لحاظ سے اب وقت نہ ہونے کے برابر ہے۔ لیکن ایک سوال پھر آگے بڑھتا ہوں کہ وقت کی کمی تو امیڈیٹ جو چیلنجز ہیں، جو بحران آپ کے سر پہ اس وقت منڈا رہے ہیں، لیکن اس سے پہلے پیپلز پارٹی بھی حکومت کر چکی ہے، آپ بھی حکومت کر چکی ہیں، پی ٹی ایم کے دور میں آپ ڈرائیونگ سیٹ پہ تھے، اس سے پہلے آپ کی حکومت تھی، اب دوبارہ آپ کی حکومت ہے۔ ساری جماعتوں نے ایک ٹائم تو لیا ہے، اپنی اننگ کھیلی ہے۔ اس نہج پہ حالات مطلب چند سالوں میں تو نہیں آ گئے، اس میں مطلب یا تو آپ لوگ پوری طریقے سے کام نہیں کر پائے؟ نہیں، اوبیسلی اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ اب یہ جو 70 سال میں فیلئر تو ہے، سیاسی جماعتیں بھی اس کی ذمہ دار ہیں، اس میں شاید اس وقت سنجیدگی کے جو عنصر مفقود تھا وہ بھی ذمہ دار تھا، پھر اسی طرح جو ماضی کی کسی زمانے کی پولیٹیکل کنفرنٹیشنز تھیں شاید ان کا بھی حصہ تھا، پھر پولیٹیکل فورسز ورسز نان پولیٹیکل فورسز کا جو رول کسی وقت میں رہا شاید وہ بھی حصہ تھا، جب گورنمنٹ سے ایک پیج پہ نہیں ہوتی تھیں حکومتیں وقت مقتدرہ کے ساتھ بھی یا جوڈیشری کے ساتھ بھی، تو یہ بہت سے عوامل ہیں، تو یہ بیسیکلی تو وہ وجوہات پیدا ہوئیں تو آج وقت کی کمی آئی نا جی۔ ٹھیک، صابر صاحب جب صدر صاحب یہ بات کرتے ہیں، ایک تو اوورآل کہ آپ کا کیا اس پہ کامنٹ ہے جو آج کا خطاب تھا، کہتے ہیں تقسیم سے نکلیں۔ اچھا، تقسیم جب کی وہ بات کرتے ہیں وہ صرف سیاسی جماعتوں کے مابین جو اس وقت تقسیم ہمیں نظر آ رہی ہے اس کی طرف اشارہ کر رہے ہیں صدر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں وقت کی کمی کی بات اگر آپ کہیں کہ کمی کیوں، اگر اس پہ مجھے تھوڑا سا رسپونڈ کرنے دیں کہ دیکھیں ہم پہلے ہی بہت وقت ضائع کر چکے ہیں، یہ 70-75 سال کا عرصہ بہت بڑا عرصہ ہے، اور اس کو اگر ہم اپنے ماضی میں اگر جھانک کے دیکھیں تو واقعی یہ تقسیم کی وجہ سے ہی وقت ضائع ہوا ہے۔ تو یہ دونوں چیزیں کور ہو جاتی ہیں کہ اگر آج تقسیم کو روک دیا جائے اور اس وقت کو کم گردانا جائے کہ یہ وقت ہمارے پاس شارٹ ٹائم ہے، اس قوم کو متحد کرنا ہے،
اس قوم کو لیڈ کروانا ہے اگر اس سسٹم کے اندر جو اس وقت پاکستان میں اور اوور آل اگر دیکھیں انٹرنیشنلی جو سچویشن ہے، ہمیں اس سے نبرد آزما ہونے کے لیے، اس سے مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں بہت شارٹ ٹائم میں بہت زیادہ کام کرنا ہے. ہمیں 24 گھنٹے بھی کم ہیں اس ملک کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے، اس معاشی پہیے کو چلانے کے لیے ہمیں دن اور رات کام کرنا ہے. اس پارلیمنٹ کو 14 دن نہیں، 28 دن نہیں، 30 دن کام کرنا چاہیے، اور اس 30 دن میں وہ لائعمل طے کرنا چاہیے، وہ پالیسیز دینی چاہیے جس سے اس ملک کی ترقی دوبارہ خوشحالی کی طرف بڑھے. عام آدمی بہت ڈپریس ہے. عام آدمی جس کا ووٹ لے کر ہم آج ایوان میں بیٹھے ہیں وہ ڈپریشن کا شکار ہے. اس کے پاس کوئی اور راستہ نہیں، کوئی وے آؤٹ نہیں ہے. تو اس وقت کی کمی کو جو میں سمجھتا ہوں جو آج پریزیڈنٹ صاحب نے کہی ہے، بالکل ہمیں اس کو کنسیڈر اس کو اسی طرح سے کنسیڈر کرنا چاہیے کہ ہم بہت وقت پہلے ضائع کر چکے، آج اس تقسیم وقت کو ضائع روکتے کر ہم آگے چکے ہیں. بڑھیں. اس سوال ایک اور ہے، شرمیلا فاروقی صاحبہ نے بھی ہمیں جوائن کیا. بہت بہت شکریہ شرمیلا صاحبہ ہمیں جوائن کرنے کا. صابر صاحب، جب تقسیم کی بات، سیاسی جماعتوں کے مابین تقسیم کی طرف اشارہ کر رہے تھے سر صاحب. دیکھیں سیاسی جماعتوں کے درمیان تو تقسیم یوں رہ سکتی ہے کیونکہ سب کے منشور الگ ہیں، سب کے اپنے ایک وہ تو اختلاف رائے ہوئی نا، ایک تقسیم ووٹ تو نہ بینک ہے اس کو، اور ایریا وائز ہے. دیکھیں یہ ہر صوبے کی الگ الگ پریشانیاں، الگ الگ مسائل ہیں، الگ الگ طریقے سے اس کو ریزالو کیا جائے گا. وہ تقسیم تو رہے گی، لیکن جو نیشنل ایشوز ہیں اس کے اوپر تو اس تقسیم کو ختم ہونا چاہیے. نیشنل ایشو پہ ہم نے دیکھا ہمیشہ سے تقسیم ختم ہوتی ہے. یہ تمام پارٹیز ایک جگہ یکجا ہوتی ہے، تمام لیڈرشپ ایک جگہ متحد ہوتی ہے اور ملک کے مفاد کے فیصلے کیے جاتے ہیں. تو یہ مفاد کی بات ہے، اس قوم کو لیڈ کرنے والی بات ہے. لیڈرشپ اگر کہہ رہی ہے، لیڈرشپ اگر لے کر جانا چاہتی ہے تو ہمیں اس کو اسی اینگل سے سوچنا چاہیے. شرمیلا فاروقی صاحبہ، آپ اگر اس سوال کا جواب دینا چاہیں کہ تقسیم مابین سیاسی جماعتوں کی طرف اشارہ کر رہے ہیں یا کسی اور طرف بھی سر صاحب کر رہے تھے کہ تقسیم سے نکلیں؟ جی شکریہ شہزاد صاحب. دیکھیے پہلے تو میں صدر زرداری صاحب کو اور اس قوم کو بھی مبارکباد دینا چاہوں گی کیونکہ پہلے سویلین صدر ہیں جو دوبارہ الیکٹ ہوئے اور ایک تاریخی خطاب آج انہوں نے کیا. پہلے صدر جو چھٹی دفعہ خطاب کر رہے ہیں. بالکل. سو یہ بھی ایک تاریخ رقم ہوئی ہے. اب جہاں تک پارلیمانی نظام کا تعلق ہے اور اس کے قواعد اور ضوابط کا تعلق ہے، آپ نے دیکھا جس طریقے سے سنی اتحاد نے وہاں پر ایک ماحول بنایا، وہ انفارچونیٹ تھا. لیکن یہ ایک موقع تھا ان کے لیے بھی اور ہم سب کے لیے بھی کہ ہم سیکھیں اور سمجھیں کہ پاکستان کو جو مسائل درپیش ہیں اس سے نمٹتے ہوئے آگے کس طرح چلنا ہے. اب جو تقسیم کی بات صدر صاحب نے کی اور جس کے اوپر آپ بھی چاہ رہے ہیں کہ میں بات کروں، وہ تقسیم صرف سیاسی جماعتوں میں نہیں ہے، معاشرے کے مختلف طبقات میں وہ تقسیم ہمیں نظر آتی ہے. مذہبی طور پہ تقسیم ہے، سیاسی طور پہ تقسیم ہے، ایک اکنامک ڈسپیرٹی بھی ہے پاکستان کے اندر. لاکھوں کی تعداد میں لوگ غربت کی سطح سے نیچے ہیں. جو امیر ہے وہ بہت ہی امیر ہو گیا ہے، جو غریب ہے وہ بالکل ہی غریب ہو گیا ہے. یہ معاشرے کے مختلف حصے ایک طریقے سے یہ بٹ چکے ہیں. اس تقسیم کو کیسے ختم کرنا ہے، کون سے وہ ایشوز ہیں جس پہ ہمیں، چاہے ہمارے جو بھی سیاسی اختلافات ہوں، جو بھی ایشوز ہوں، لیکن ہمیں کس طریقے سے ساتھ لے کے ملک کی مفاد میں ساتھ چلنا ہے، یہ بہت ضروری ہے. دیکھیں یہ ایک موقع ہے، پارلیمان میں جب آپ آتے ہیں تو ایک موقع ہوتا ہے کہ آپ ایسی اصلاحات لے کر آئیں جس سے ایک عام آدمی کو کچھ فائدہ پہنچے، اس کی کوئی داد رسائی ہو. یہ بالکل صحیح بات ہے کہ وی ہیو ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز، وی ہیو ڈفرینٹ مینیفیسٹوز، ٹھیک ہے، لیکن سب پاکستان کے لیے کام کرنا. گزشتہ کچھ سال میں جب سے تحریک انصاف بہت زیادہ فور فرنٹ پہ آئی ہے، سیاسی طور پہ مضبوط ہوئی ہے، حکومت قائم کرنے میں بھی کامیاب ہوئی، تو ہم نے دیکھا کہ یہ تقسیم زیادہ ہوئی. کیا آپ سمجھتی ہیں تقسیم پہلے سے موجود تھی اور اب زیادہ ویزیبل ہو گئی، ایکسپوز زیادہ ہو گئی، یا تقسیم ہی ایکچولی زیادہ بڑھ گئی ہے؟ دیکھیے تقسیم بڑھ گئی ہے. ایک تو سیاست کا جو طریقہ کار ہے اس کے اندر بڑی ایگریشن آئی ہے، اور ایک ماحول، سازگار ماحول جسے کہتے ہیں نا، جس میں آپ کو سیاست کرنے میں مزہ بھی آئے، آپ بات کرنے میں بھی آپ کو اچھا لگے، وہ ماحول اب نہیں رہا ہے. ایک بہت ہی کشیدہ ماحول بن گیا ہے اور مزید بنتا چلا جا رہا ہے. سنی اتحاد نے ماضی سے کچھ نہیں سیکھا اور انفارچونیٹلی ہاؤس کو ڈسٹرپٹ کرنا، بزنس نہ چلنے دینا، یہ طریقہ کار نہیں. دیکھیں یہ قوم ہماری جانب دیکھ رہی ہے
اور یہ طریقہ کار بھی دیکھ رہے ہیں, آپ کے بچے بھی دیکھ رہے ہیں, میرے بچے بھی دیکھ رہے ہیں. درست. کل کو جب بدتمیزیاں ہوں اور وہ بدتمیزی کریں تو پھر آپ شکایت نہیں کر پائیں گے. صحیح کہا آپ نے, بالکل, کیونکہ آپ یہ روایت ڈال رہے ہیں اور یہ اچھی روایت نہیں ہے. ٹھیک. انجینئر صاحب, یہ جو گفتگو کی ابھی شرمیلا فاروقی صاحبہ نے, ایک تو اختلاف رائے کوئی مسئلہ نہیں ہے, دنیا بھر کی ہم نے ایوانوں میں, پارلیمان میں دیکھا کہ اس طرح کے مناظر آ جاتے ہیں, لیکن آپ نہیں سمجھتے کہ اس سے ایک اس کا تقدس بھی اور اس کی امپورٹنس ختم ہو جاتی ہے کہ جب میں ایسے مناظر دیکھوں گا میں کہوں گا یہ باقی لوگ بھی ہیں, یہ کیا کام کریں گے اس ایوان میں. سو ایوان کو کمپرومائز کر دیتی ہیں ایسی چیزیں, اور یہ ڈیلیبریٹ کوشش ہے. کچھ چیزیں تو نیچرل ہوتی ہیں, اس سے پہلے بھی صدارتی خطاب کے دوران ہوتی رہی, مشرف دور میں ہوتی رہی, سے پہلے لغاری صاحب کے دور میں ہوتی رہی, مطلب یہ رہی ہیں یہ روایت, وہ چونکہ ایک موقع ہوتا ہے. لیکن اس دفعہ وہ تمام حدود و قیود جو ہے وہ ان کو پار کیا گیا, اور یہ بنیادی وجہ اس کی شاید عدم برداشت اوورال سوسائٹی میں بھی تھی, سوسائٹی میں بھی بڑی ہے, لیکن اس کی پرائمریلی ذمہ داری ایک سیاسی جماعت پہ بھی عائد ہوتی ہے کہ انہوں نے جس طریقے سے اس کو پروان چڑھایا, جو ہماری سیاسی روایت نہیں تھی. مطلب آپس میں آپ دیکھیں کہ پیپلز پارٹی ایک ہائٹ آف کنفرنٹیشن پیپلز پارٹی اور مسلم لیگ رہے ہیں, دو ادوار دونوں نے وہ دیکھے, لیکن اس میں بھی اتنی رواداری کم از کم ممبران اسمبلی میں تھی کہ کبھی کوئی گالی گلوچ کی یا وہ نوبت نہیں آئی. تو ایک تو یہ فرق ہے, لیکن دوسری طرف یہ بھی ہے کہ جو پولیٹیکل لیڈرشپس انفارچونیٹلی مطلب ماضی میں بھی اور وہ رہی ہیں ایٹ دی کانسٹیٹوئنسی لیول پہ بھی اور تھوڑا اوپر بھی, شاید وہ بھی دے فیل ٹو کم اپ ٹو دی ایکسپیکٹیشنز آف دی پیپل. وہ ایک شعر بھی ہے نا کہ نہ وہ غزنوی میں تڑپ رہی, نہ وہ خم ہے زلف ایاز میں. تو دونوں طرف سے یعنی لوگ بھی لیڈرشپ کو فالو کرتے ہوئے بہت سی چیزوں کو جو شاید تلاش کرتے ہیں, اور جب محرومی ہوتی ہے معاشرے میں, سوسائٹی میں, جس طرح ابھی شرمیلا صاحبہ نے کہا کہ غریب غریب تر اور امیر امیر تر ہو رہا ہے, تو اس محرومی میں پھر لازمی بات ہے کہ وہ فنگر یہ پوائنٹ جو سنی اتحاد کونسل کے دوست جو بیٹھے ہیں جن کے بارے میں شرمیلا فاروقی صاحبہ نے کہا, ان کو کس چیز کی محرومی ہے؟ نہیں, میں ان کی بات نہیں کر رہا, میں اوورال سوسائٹی کی آپ نے کہا نا جہاں پہ عدم تو یہ برداشت کس چیز کا کتارسس کر رہے ہیں؟ عدم برداشت آئی, آج جو مناظر تھے یہ کیا یہ چیز ہے؟ تو بدقسمتی کے علاوہ کیا ہے, تو میں نے پہلے کہا نا کہ اس کا یہ جو سیاسی کلچر پروان چڑھایا گیا پچھلے 5-7 برسوں میں, کہ جس میں سیاست کو تو تکار تک, گالی گلوچ تک اور زندگی موت کی مطلب دشمنی تک لے جایا گیا, انفارچونیٹلی یہ بڑا بدقسمتی کی علامت ہے. اور کسی حد تک اس تقسیم کی طرف بھی ان کا پرائمرلی تو یہی اشارہ تھا, لیکن وہ تقسیم ہر شعبے میں, مذہبی آپ رواداری دیکھ لیں وہ بھی عدم برداشت پہ چلی گئی ہے, اسی طرح سماجی طور پہ بھی یہ جو ابھی میں بات کر رہا تھا وہ بھی اس پہ چلا گیا. ٹھیک. صابر صاحب, آج ایک اور جملہ بھی کہا صدر صاحب نے کہا ایسا سیاسی ماحول بنانا ہوگا جس میں سب کی ضروریات کو پورا کیا جا سکے. سو اشارہ یا ان کی یہ تجویز ایڈوائز حکومتی اراکین یا ان کی جانب تھی کہ آپ نے ایسا ماحول بنانا ہے کہ باقی دوسرے بھی اکوموڈیٹ ہو سکے؟ دیکھیں, حکومت چونکہ ہمیشہ ریسیونگ اینڈ کے اوپر ہی ہوتی ہے اور اس کو اکوموڈیٹ کرنا ہوتا ہے, اپوزیشن کی بات سننی ہوتی ہے, لیکن اپوزیشن کی بات اس حد تک سنی جا سکتی ہے جتنی قابل سماعت ہو یا قابل برداشت ہو. یہاں جو بات ابھی چل رہی ہے سنی اتحاد کونسل والی کہ ان کے ممبران کا ایجنڈا اس وقت مجھے نہیں نظر ایک ہی آتا ہے, اس میں ان کو اس وقت کوئی اور بات نہیں سوچتی سوائے اس کے کہ ان کے ایک سیاسی رہنما کو جیل سے چھڑوایا جائے, اور اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہے ان کے پاس, کسی قسم کی کوئی کنٹریبیوشن نہیں ہے. وہ اس سے پہلے بھی شاید نہیں تھی, اس لیے وہ حکومت ٹاپل ہوئی. ادروائز وہ جس ایجنڈے کے اوپر پچھلے عرصے سے کام کر رہے ہیں اس سے اس ملک کو کمزور کر دیا انہوں نے. اس کمزوری سے نکلنے کے لیے لوگوں میں ایک اتفاق, ایک باہمی ہم آہنگی پیدا کرنے کی اشد ضرورت ہے. دیکھیں, ابھی جو بات چل رہی تھی عدم برداشت کی, تقسیم کی, جو صدر صاحب نے بھی ابھی ہائی لائٹ کی تقسیم ختم کرنی ہے, یہاں بہت آسان ہے لوگوں میں تقسیم پیدا کرنا. جو فالٹ لائنز ہیں وہ سب کو پتہ ہے, فرقہ واریت پہ فالٹ لائن آ جاتی ہے, لسانیت پہ فالٹ لائن آ جاتی ہے. اس فالٹ لائن کو کسی نے اگر ذرا سا بھی اس کو چھیڑا چھاڑی کی تو وہ بہت زیادہ ڈسٹرب ہو جاتا ہے, پورا سسٹم ڈسٹرب ہو جاتا ہے, اور یہی کیا ہے اس وقت اپوزیشن کی جماعت نے. تو وہ جو سینیریو اس وقت بن رہا ہے, جو سوال ابھی آپ نے کیا, اس کو اسی پیرائے میں رکھیں گے کہ ہم ایک ٹریک کے اوپر لانا ہے پاکستان کو, جو پچھلے عرصوں میں ڈی ٹریک ہو گیا, اپنے مقصد سے ہٹ گیا, جو جس مقصد کے تحت بنایا گیا
چلایا گیا اور اس کو آگے لے جانے کے لیے تگ و دو کی گئی. تو یہ لیڈرشپ کا ہی کام ہے, سیاسی لیڈرشپ کا ہی کام ہے, جو کہ آج اس ایوان میں یہ ایک منفرد انداز ہے نا کہ یہاں سب پارٹیز جو لیڈنگ رول ہے جن کا پورے پاکستان کے اندر, وہ ایک ساتھ بیٹھے ہیں. بہت سارے مائنڈز ہیں, ان سب کے مشاورت کے ساتھ اکانومی بہتر ہوگی تو پاکستان چلے گا. دیکھیں صرف اوورسیز پاکستانی کے پیسے سے ملک نہیں چل سکتا, کہ معیشت سے ہی چلے گا. معیشت کا پہیہ چلے گا تو پاکستان چلے گا. اس معیشت کو چلانے کے لیے پالیسیز کی ضرورت ہے, جو پچھلی حکومت نے نہیں دی تھی. کبھی نہیں سامنے آئی کہ کوئی معاشی پالیسی اس حکومت نے دی ہو جس کے ذریعے پاکستان آج ان کے الیکشن کیمپین کے اندر بھی کوئی ایسی پالیسی نہیں تھی کہ بھائی انہوں نے کوئی بات بتائی ہو کہ پاکستان کو ہم نے ترقی کی راہ پہ گامزن کر دیا تھا اور اس ترقی کو روکنے کے لیے اپوزیشن نے یہ کام کیا اور ہمیں ٹوپل کر دی. نہیں, آپ نے ایک دلچسپ بات کی کہ بڑا آسان ہے اور بڑی سنجیدہ بات بھی ہے کہ فالٹ لائنز کو ایکسپلائٹ کرنا, فرقہ واریت کو. شمیلہ فاروقی صاحبہ, اگر اتنا آسان ہے کسی کے لیے بھی, آپ لوگوں کی ذمہ داری نہیں بنتی کہ اس چیز کو مشکل بنا دیں ان لوگوں کے لیے, کہ کوئی اگر ایسا ماحول پیدا کرنا چاہے تو لوگوں کے پاس ایک آلٹرنیٹو چوائس ہو, رائے ہو. دیکھیں شہزاد, اس وقت جو پاکستان کے اندر ماحول ہے وہ بڑا کشیدہ ماحول ہے. ہم مختلف فرقوں میں بٹ چکے ہیں. لیٹس ایڈمٹ کہ یہ ایک ایشو ہے اور اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے. اس وقت ملک کے اندر جو اکنامک سچویشن ہے, تقریباً 3.5 لاکھ لوگ اب تک پاکستان اس سال, ابھی ہم اپریل کی آج 18 تاریخ ہے, پاکستان چھوڑ کے جا چکے ہیں. وہ نوجوان جو دوسرے ممالک جا چکا ہے روزگار کی تلاش میں, پچھلے سال 8,40,000 لوگ گئے, اس سے پچھلے سال 7,80,000 لوگ گئے. یہ ایک برین ڈرین ہو رہا ہے آپ کے پاکستان سے. وائی؟ بیکاز یہاں اپرچونیٹیز نہیں مل رہی, فرسٹریشن ہے, لوگوں کے پاس وہ مواقع نہیں ہے کہ کس طریقے سے گھر کا چولہا بھی چلائیں, بچوں کی فیس بھی دیں, بجلی کا بل بھی دیں, گیس کا بل بھی دیں. اٹ از جسٹ ناٹ وائبل اینی مور. یہ ایشوز ہیں, معاملات ہیں. ہاؤ ڈو یو ڈیل ود دیز؟ آپ کے پارلیمان کے اندر اس وقت مختلف سیاسی جماعتوں کی نمائندگی ہے, وہاں بیٹھ کے آپ برین اسٹارمنگ کر سکتے ہیں, آؤٹ آف دا باکس سولوشنز نکالیں. آپ نے IMF کے پاس جانا ہے, آپ کا لاسٹ ٹرانچ آنا ہے, آپ نے مشکل شرائط کے اوپر ان سے نیگوسیشنز کرنی ہے, مزید مہنگائی ہوگی, مزید لوگوں کے اوپر بوجھ ہوگا. یہ بڑے گمبھیر ایک سینیریو ہے جو سامنے ہے. اس ماحول کو آپ مزید کشیدہ بنا رہے ہیں, مزید سازگار بنانے کے بجائے مزید کشیدہ بنا رہے ہیں. آپ جھگڑے کر رہے ہیں, آپ آفس آف دا پریزیڈنٹ کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, آپ پارلیمان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے. ہاؤس میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں وہ ایشوز لے کر آ رہے ہیں پارلیمان کے اندر, آپ ان کو رسپیکٹ نہیں دے رہے, ان کی بات نہیں سن رہے. ایک ہی نعرہ ہے, ایک ہی شور ہے, اب گالم گلوچ ہے, بدتمیزی ہے, شور شرابہ ہے. واٹ از دس؟ کبھی کانسٹیٹیوشن پھٹ رہا ہے, کبھی رولز آف بزنس کی کتاب پھٹ رہی ہے. یہ طریقہ کار نہیں ہے. وہ قواعد اور ضوابط, اگر آپ کو نہیں سمجھتے کہ آپ پارلیمان میں بیٹھنا چاہتے تو چلے جائیں نا. وہاں آ کے بدتمیزی کرنا, وہاں آ کے ماحول کو خراب کرنا, یہ تو سیاست نہیں ہے نا. یہ سیاست تو ہم نے کبھی نہیں دیکھی. جی بالکل, اپوزیشن کا کام ہے کہ حکومت کے پہ چیک رکھے. They can play a very constructive role. They can play the role of a shadow government. اگر وہ, اور اب کون وہ رول پلے کرے گا اگر وہ کرنے کو تیار نہیں ہے؟ آپ نے بھی وزیر اعظم کو ووٹ دیا ہے, مطلب ٹیکنیکلی آپ بھی ٹریجری بینچز پہ بیٹھے ہوئے ہیں, سو وہ رول جو اپوزیشن نے کرنا ہے وہ تو ویکیوم آ گیا. انہی کو دیا ہے کیونکہ ان کے نمبر زیادہ تھے. اگر وہ تیار نہیں ہے تو آپ کے خیال میں خطرہ نہیں ہے پارلیمان کے لیے؟ تیار نہیں تو پھر ہاؤس چھوڑ کے چلے جائیں. پھر ظاہری بات ہے ڈیسائیڈ کریں گے کہ کون اپوزیشن کا رول اختیار کرے. دیکھیں, ہم حکومت میں بیٹھے نہیں ہیں, ہم نے بے شک پرائم منسٹر کو ووٹ دیا, لیکن جہاں پر ہم سمجھتے ہیں کہ ایسے معاملات ہیں جہاں پر ہمیں بات کرنی چاہیے اور ہمیں اعتراض کرنا چاہیے, جیسے آرڈیننسز 7 آرڈیننسز کو ایکسٹینشن کے لیے ہاؤس میں رکھا گیا, ہم نے اس پہ اعتراض کیا. ہم نے کہا نہیں, دس از ناٹ دا وے. آپ قانون سازی کریں, آپ یہ کمیٹیز کو بھیجیں, لیٹ دا کمیٹیز ڈیسائڈ اینڈ برنگ اٹ بیک ٹو دا پارلیمنٹ. ہم نے تو نہیں اس کو ایکسیپٹ کیا, وی ڈنٹ ووٹ فار اٹ, اور کمیٹیز کو بھیجنا پڑا. تو یہ نہیں کہ ہم حکومت جو بزنس حکومت لا رہی ہے, جو حکومت کہہ رہی ہے, ہم اس کو مانتے چلے جا رہے ہیں. یہ طریقہ کار تو نہیں ہے. ٹھیک. انجینئر صاحب, ابھی ایک اور بات بھی ہوئی کہ وفاق اور صوبوں کے درمیان ہم آہنگی. یہ ہم آہنگی تو خیر ایک صوبے کی بات تو ہمیں سمجھ آ سکتی ہے کہ وہاں پہ اگر ان کی حکومت ہے اور وہ اس طریقے سے کوآپریٹ نہیں کرنا چاہتے, باقی جو صوبے ہیں ان میں تو کوئی مشکل نہیں ہونی چاہیے. نہیں, مشکل میں یہ بات کہنے کی ضرورت کیوں پیش آئی پھر انہوں نے صرف ایک صوبے کو فوکس کر رہے ہیں آپ کے خیال میں؟ ایز وی اسپیک ٹوڈے تو ایسی ہے نہیں, لیکن چھوٹے موٹے اختلافات, چونکہ 18ویں ترمیم کے بعد ڈیولوشن ہوئی,
اس میں کچھ مسائل ایون کونسل آف کامن انٹرسٹ کے حوالے سے دیگر چھوٹے موٹے ہیں. تو یہ ایک جنرل ایک سٹیٹمنٹ تھی. محلے انہوں نے کسی ایک صوبے کو میرا نہیں خیال کہ انہوں نے کوئی اس کو سامنے رکھ کے یا اسے ٹارگٹ کر کے کہا ہے. یعنی ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے تقریباً ہر اہم تقریر میں یا کسی بھی جگہ پہ, یہ مطلب جہاں بھی فورمز ہوتے ہیں تو 18ویں ترمیم سر پاس ہوتی ہے, ہمارے پاس مشترکہ مفادات کی کونسل ہے جہاں پہ صوبوں کے یا بین الصوبامی جو بھی مسائل ہیں, کنسرنز ہیں وفاق کے ساتھ آپس میں, اس کو حل کیا جا سکتا ہے. لیکن بے شمار ایسے مطلب عرصہ گزر گیا, 15 سال سے زیادہ کا عرصہ ہو گیا, لیکن مسائل اس طرح حل نہیں ہو پائے. بہت سی ایسی چیزیں ہیں جو 18ویں ترمیم کے بعد بھی ابھی حل طلب ہیں, لیکن یہ ہے کہ وہ ایک انٹرم ارینجمنٹ کے تحت چل رہی ہیں. اس میں انٹر پروونشل جتنی یعنی ایشوز ہیں وہ بہت سے ہیں. تو میرا خیال ہے انہوں نے ایک جنرل ٹرم یوز کی ہے کہ صوبوں کی, اور یہ ظاہر ہے فیڈریشن جب تک اس کے فیڈریٹنگ یونٹس کا جو ہے کردار وہ فیڈریشن کی ہارمونی میں نہ ہو تو اس میں پھر بہت ایک خطرہ پیدا ہو سکتا ہے. تو اس جنرل تھا میرا خیال ہی. ویری رائٹ. صابر صاحب, آپ کے خیال میں صوبوں کو مزید خود مختاری چاہیے؟ کیونکہ جیسے بھی بات ہوئی, جو برین ڈرین ہو رہا ہے, لاکھوں نوجوان ہر سال ملک سے جا رہے ہیں, تو زیادہ بنیادی ذمہ داری تو صوبائی حکومتوں کی آتی ہے, کیونکہ کام تو اصل میں انہوں نے کرنا ہے. وفاق کا جو دائرہ کار ہے اس حوالے سے بڑا محدود ہے. دیکھیں جو مقصد تھا 18ویں ترمیم کا ڈیولوشن آف پاورز کا تھا, اور اس کے اندر وفاق نے NFC کے ذریعے بھی اور باقی تمام اور بہت سارے اداروں کے ذریعے بھی ڈیوالو کری اپنے اختیارات کو صوبوں میں. لیکن اس 15 سال 16 سال کے عرصے میں اگر پروونسز نے وہ کارکردگی نہیں دکھائی جو ایکسپیکٹ کی جا رہی تھی. دیکھیں صرف پروونس کی گورنمنٹ کا مسئلہ نہیں ہے, وہاں کے اس صوبے کے رہنے والوں کا اصل ایشو ہے. یہ پاورز کیوں دیے جا رہے تھے صوبوں کو؟ اس لیے دیے جا رہے تھے کہ وہاں صوبے میں رہنے والی عوام کو فائدہ پہنچائے وہ صوبائی حکومت. اس صوبائی حکومت کو بھی آگے یہ کہا گیا تھا اسی 18ویں ترمیم میں کہ یہ فردر ڈیوالو کریں گے وہ لوکل گورنمنٹ کو. لیکن کیا پروونسز, چاروں پروونسز کی بات کسی نے بھی ڈیوالو نہیں کیے. عام آدمی کے مسائل بڑھ رہے ہیں, بتدریج بڑھ رہے ہیں. NFC کی اگر بات لے لیں تو جو ریشو, جو پرسنٹیج کا طریقہ کار وضع کیا گیا ہے, اس سے آج وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. آج وفاق اپنی ایک بڑی ورسٹ پوزیشن میں, اگر ہم اس کو بجٹ کے اعتبار سے اگر اس کو دیکھیں, اس کو وفاق کے پاس پیسے نہیں ہیں. صوبے کے پاس پیسے ضرور ہیں, صوبے کو بہت زیادہ پیسے مل رہے ہیں. اس کے اندر جو طریقہ کار وضع کیا ہے اس کو دوبارہ ریوزٹ کرنے کی ضرورت ہے. MQM ہمیشہ یہ کہتی چلی آئی کہ 18ویں ترمیم کے خلاف ہم بات نہیں کرتے, 18ویں ترمیم کے ہم خلاف نہیں ہیں, بٹ اس کو ریوزٹ کی ضرورت. اگر کسی ادارے کو ڈیوالو کرنے کے باوجود اگر اس صوبے کے لوگوں کو فائدہ نہیں پہنچائے تو وفاق کو واپس وہ ریٹریو کر لینا چاہیے. لیکن اگر ابھی آپ نے ایک طرح سے خود ہی جواب دے دیا اپنی بات کا کہ اگر صوبہ صحیح معنوں میں جو اختیارات کی تقسیم ہے وہ نچلی حکومتوں تک لے آتا تو پھر یہ وسائل کی تقسیم, وفاق کے پاس کتنے پیسے, صوبے کے پاس کتنے, کے تو سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے. بالکل, یہ میرا سوال, میں خود اس بات کا یہ کہہ رہا ہوں کہ جو فردر ڈیوالو کرنا تھا وہ صوبوں نے نہیں کیا. وہ صوبوں نے اگر فردر ڈیوالو کیا تو اور اس پہ امپلیمنٹیشن دیکھیں کرانا تو وفاق کی بھی ذمہ داری تھی. 18ویں ترمیم میں جب آئین کے اندر وہ شیک ڈال دی گئی تھی آرٹیکل 140A کے تحت کہ وہ فردر ڈیوالو کرنا تھا, سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد ڈیوالو کر دیتے, جو 2022 کے اندر آنریبل سپریم کورٹ نے آرڈر پاس کیا, اس کے باوجود ڈیوالو نہیں ہو رہا. تو اگر یہ کر دیں گے ڈیولوشن پاورز نیچے تک آ جائے گا, ہر ضلع کی سطح کے اوپر لوگوں کو کام میسر بھی ہو جائے گا اور لوگوں کے مسائل بھی حل ہو جائیں گے. ٹھیک. شرمیلا فاروقی صاحبہ, آپ کی جماعت کریڈٹ لیتی ہے اور لینا بھی چاہیے کہ آپ نے انیشیٹ کیا, 18ویں ترمیم پاس ہوئی, صدر زرداری نے اس وقت اپنے اختیارات دیے اور ایک کنسنسس ہوا. لیکن تنقید بھی آپ کی حکومت پہ ہوتی ہے کہ سندھ حکومت پہ خاص طور پہ, اور MQM کے ہمارے دوست ہیں یہ خاصی تنقید کرتے ہیں کہ وہ جو ایک اس کی ٹرو اسپرٹ تھی وہ ابھی تک ہم اچیو نہیں کر پائے. دیکھیں جی, اس کے اوپر کافی عرصے سے ایک ڈیبیٹ چل پڑی ہے انفارچونیٹلی, اور جب آپ ایک مضبوط وفاق کی بات کرتے ہیں تو پھر ایک مضبوط وفاق اسی وقت ہو سکتا ہے جب آپ کے صوبے فیڈریٹنگ یونٹس آر پاورفل. اور 18ویں ترمیم کے ذریعے اور NFC ایوارڈ کے ذریعے آپ نے صوبوں کو زیادہ اختیارات دیے ہیں, نہ صرف قانون سازی کرنے کے لیے بلکہ فائنینشلی وہ انڈیپینڈنٹ ہیں, ایک طریقے سے اپنے منصوبے خود بنا سکتے ہیں, وفاق پہ ایز سچ ڈپینڈنٹ نہیں ہے کہ جی وفاق پیسے دے گا تو ہم یہ کام کریں گے ورنہ ہم نہیں کریں گے. اب اس میں جو ایک کرٹیسزم آتی ہے وہ یہ آتی ہے کہ جناب وفاق کے پاس پیسے ہی نہیں رہتے اس لیے ان کا بجٹ ڈیفیسٹ میں جا رہا ہوتا ہے. دیٹس ناٹ دا ریزن.
آپ اپنی ایڈمنسٹریٹو کاسٹ کم کریں, آپ اپنے سرکولر ڈیٹ کم کریں, آپ اپنے ڈسکورس کو چلائیں, آپ اپنی ریسٹرکچرنگ کریں. یہ طریقہ کار ہیں آپ کی ڈیفیسٹ کم کرنے کے لیے. لیکن اس کے لیے بڑے سخت فیصلے کرنے نا, مثال کے طور پہ پرائیویٹائزیشن ہے جس میں آپ کی اپروچ ان سے مختلف ہو سکتی ہے. آپ ٹیکس نیٹ کو بڑھائیں نا, بڑھائیں آپ ٹیکس نیٹ کو. کیوں ایف بی آر آپ کا ہمیشہ ہر سال آپ کا ٹارگٹ اچیو نہیں کر پاتا؟ صوبے تو کرتے ہیں. صوبوں میں جو ریونیو بورڈز ہیں وہ تو اپنے ٹارگٹس اچیو کر رہے ہیں. ایف بی آر کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ وائی ناٹ؟ ٹیکس نیٹ کیوں نہیں بڑھاتے ہیں آپ؟ ان بڑے کاروباری شخصیات کو یا انڈسٹریز کو کیوں نہیں ٹیکس میں لے کے آتے؟ وہی انہی لوگوں کے اوپر جو سیلری کلاس ہے مزید بوجھ ڈال, انڈائریکٹ ٹیکس لگا کے آپ نے لوگوں کو مار دیا ہے. لوگ کھانے پینے سے بھی قاصر رہ گئے. آپ نے اپنی 17 وزارتیں جو صوبوں کو ڈیوالو ہو چکی ہیں کیوں نہیں ختم کرتے؟ 300 ارب روپے بچ جائیں گے آپ کے. کیوں نہیں آپ اپنی ریسٹرکچرنگ کرتے؟ دیر آر سو مینی تھنگز دیٹ دا سینٹر کین ڈو, لیکن وہ کرتا نہیں ہے. صرف یہ اس پہ رکھنا کہ جناب کیونکہ این ایف سی ایوارڈ کے تحت سارے پیسے صوبوں کو جا رہے ہیں, ہمارے پاس تو پیسے بچتے نہیں, یہ غلط. یہ آرگیومنٹ ہی غلط ہے, فیکچولی غلط ہے. اب یہ کہنے میں یہ باتیں اچھی لگتی ہیں لیکن فیکچولی بیٹھیں آپ اس کے اوپر ڈیبیٹ کر لیں, آپ کو پتہ چل جائے گا. اور جو صوبے نے اپنی طاقت آگے ڈیولو کرنی تھی وہ کیوں نہیں کر پائے ابھی تک؟ لیٹر اینڈ اسپرٹ دیکھیے کر رہے ہیں, قانون سازی ہوتی ہے اس کے تحت. آپ دیکھیں 16 سال کا عرصہ میرے گزر بھائی گیا نا, ہیں سوال MQM سے, میرے بھائی ہیں MQM سے, لیکن میں ان سے یہ ضرور کہوں گی, یہ چاہتے ہیں پیرالل گورنمنٹ بن جائے. پیرالل گورنمنٹ نہیں بن سکتی ہے. بائی امپاورنگ لوکل گورنمنٹس اٹ ڈز ناٹ مین کہ آپ صوبے کے ساتھ ایک پیرالل گورنمنٹ کھڑے کر دیں. وہ چاہتے ہیں کہ جو میئر ہو وہ بھی چیف منسٹر کے پاورز اس کے پاس ہو, وہ اختیارات, تو وہ نہیں ہو سکتا نا. چیف منسٹر ہوتا ہے, اس کے الگ اختیارات ہوتے نہیں. ہیں. لیکن اگر صوبہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ ہمیں جی اختیارات دیے جائیں, پہلے تو انیشیلی یہ بڑی ایک ریڈیکل ڈیمانڈ تھی کہ صرف 3 سبجیکٹ وفاق اپنے پاس رکھے, ڈیفینس, کرنسی اینڈ کمیونیکیشن یا فارن افیئرز. بھئی آپ مجھے بتائیے کہ وفاق کے پاس ہیلتھ کیوں ہے, ایجوکیشن کیوں ہے؟ میں اس پہ آگے نہیں کر رہا. میرا سوال یہ ہے کہ جب صوبہ یہ ڈیمانڈ کرتا ہے کہ میکسیمم ہمیں اتھارٹی یا اختیارات چاہیے تو مقامی حکومتوں کو کیوں نہ ملیں؟ یہ سوال تھا. مقامی حکومتوں کو جتنے اختیارات ملنے چاہیے اتنے اختیارات ہیں. انف ہے آپ کے خیال میں؟ نہیں, دیکھیے اس میں بہتری آ سکتی, میں یہ کبھی نہیں کہوں گی کہ بہتری کی گنجائش نہیں ہے, لیکن جتنے اختیارات ہیں اس کو تو پہلے آپ ایکسپلوئٹ کریں, اس پہ تو کام کریں. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ وہ تمام اختیارات چاہتے ہیں جو صوبے کے وزیر اعلیٰ کے پاس ہو, وہ تو نہیں ہو سکتے نا. پیرالل گورنمنٹ تو نہیں چل سکتی نا. ٹھیک کچھ ایڈ کرنا ہے. دیکھیے وفاق ہے, پھر صوبہ ہے, اور پھر لوکل گورنمنٹ. تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ, اٹس ناٹ اے پیرالل گورنمنٹ. ویری رائٹ, کوئکلی پھر آگے بڑھتا ہوں. جو تھرڈ ٹیئر آف گورنمنٹ ہے کیونکہ آئین میں لکھا ہوا ہے تھرڈ ٹیئر فیڈرل, پروونشل اینڈ لوکل گورنمنٹ. جی اب اس لوکل گورنمنٹ کہیں پیرالل سسٹم کے بارے میں ذکر نہیں آ رہا کہ چیف منسٹر کے جو اختیارات مانگ رہے ہیں میرے بھائی وہ تو وہی ہیں. آئین میں لکھ دیا 18ویں ترمیم میں پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل میٹرز یہ ڈیوالو کرنے ہیں. آئین میں 140A میں لکھا ہے کریڈٹ گوز ٹو دیم پیپلز پارٹی, جنہوں نے لکھا. لیکن یہی وہ ایشوز ہیں نا جن پہ ڈیبیٹ پارلیمان میں بھی آپ کر سکتے ہیں, فائنینشیل میٹرز کنسنسس ڈیولپ کر سکتے ہیں. شہزاد بھائی یہ 3 چیزیں یہ ڈیوالو کرتے ہیں, پولیٹیکل, ایڈمنسٹریٹو اینڈ فائنینشیل میٹرز. یہ لکھا ہوا ہے نا آئین میں. آئین کی خلاف ورزی تو نہیں کرنی کی بات کر رہے ہیں ہم. آئین کے تحت اس کی فردر ایلیبریشن بھی تو ہونی ہے نا, فائنینشیل میٹرز کرنے تو کون سے ایلیبریشن کون کرے گا؟ آپ لوگ کریں گے نا. ہم نہیں, یہ پارلیمان کو ہی کرنی ہے. جی پارلیمان سے مراد آپ لوگ ہیں نا. سپریم کورٹ کے آرڈر کے بعد جب انٹرپریٹیشن ہوئی اس کی 140A کی, انہوں نے ڈپارٹمنٹس لکھ دیے. لیکن اچھی بات ہے نا کہ ایک صدر پاکستان ہے جو اس چیز پہ بلیو کرتے ہیں, حکومت ہے, آپ لوگ ہیں, سارے مل کے کام کر سکتے ہیں. خیر آگے بڑھتے ہیں. آپ کے خیال میں انجینئر صاحب آج کے خطاب کے کانٹیکسٹ میں دہشت گردی کی بات کی, ہمارے جو تعلقات ہیں فورن پاورز کے ساتھ جن میں آج کل کچھ رخنہ ڈالنے کی بھی کوشش کی, اس حوالے سے بات کی, جو ماضی کی کچھ پالیسیز ہیں چاہے امیڈیٹلی پچھلی حکومت کی یا اس سے پچھلی حکومت کی, آپ سمجھتے ہیں ان کو ریوزٹ کرنا ضروری ہے؟ کہ مثال کے طور پہ اگر ہم مذاکرات کر رہے تھے دہشت گردوں سے کہ شاید وہ راہ راست پہ آ جائیں, ان کو ریوزٹ کرنا چاہیے ہمیں اور پھر آگے بڑھنا چاہیے, یا ایک بالکل نئے سرے سے نئی پالیسی لے آئیں بغیر ریوزٹ؟ میرا خیال ہے کچھ چیزوں کو ریوزٹ کیا بھی جا چکا ہے اور کرنا ضروری بھی ہے, لیکن میں تھوڑی سی تصحیح جو ابھی پہلے گفتگو اس میں کر دوں کہ یہ جو 18ویں ترمیم کا سب سے ایک جسے نیگیٹو تو نہیں کہنا چاہیے لیکن جو ایک ہینڈی کیپ بنا ہے وہ یہ بنا ہے کہ صوبوں نے اپنی جو ٹیکس جنریشن ہے, یہ اسٹیٹسٹکس کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اس میں تھوڑی غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کیا. یعنی وہ چونکہ ڈویزیبل پول سے ان کو انف پیسے مل جاتے تھے, تو جو ان کی اپنی جنریشن تھی, جو پروونشل انہوں نے اپنی ریونیو اتھارٹیز بنائیں, تو یہ آپ دیکھ لیں کہ ان کی ٹیکس جنریشن کا جو ایشو تھا وہ تھوڑا مطلب وہ ایک تو یہ ہوا. دوسرا ہم نے جب یہ دیکھنا ہے یہ پروونشل, تو اس میں کچھ نازک چیزیں بھی ہیں.
مثلا ہم نے جب فیڈرل سسٹم کا انتخاب کیا گیا یونٹری سسٹم، تو اس کے پیچھے وہی اختلافات تھے نا، وہی فالٹ لائنز تھیں. اب سندھ میں اور بلوچستان میں یہ فالٹ لائنز تھوڑی سی زیادہ، یعنی بلوچستان میں بلوچ ورسز پختون اور اسی طرح سندھ میں اربن ورسز رورل. تو وہاں پہ میرا خیال ہے کہ جن بنیادوں پہ فیڈریشن کو نے پروونسز کو ڈیوالو کیا، انہی پرنسپلز پہ اور ان فالٹ لائنز کو بچانے کے لیے مزید سٹیپ ڈیوائڈ سے، تو وہ جو ریسورسز ہیں ایٹ لیسٹ جو جن کا تعلق پیور لوکل گورنمنٹ سے، وہ اس کی آگے ریوزٹنگ پالیسیز، فردر ڈیولوشن ہونی ریوزٹنگ چاہیے. پالیسیز. اب ریوزٹنگ پالیسیز جو ہیں مثلا آپ دیکھیں کہ 2 مثالیں موجود ہیں کہ سی پیک کے حوالے سے 2018 تک کی پالیسی جو ہے وہ ڈیفرنٹ تھی، اور 18 سے جو وہ دور تھا اس کو اسے بیک برنر پہ رکھا گیا وزا وز چائنا، تو اسے ریوزٹ کیا گیا اور اسے مزید ریوزٹ کیا جائے گا اور کیا جانا چاہیے کیونکہ وہ پاکستان کی فیوچر کی ہے. اسی طرح جو آپ نے ویسٹرن بارڈر کی بات کی، تو وہاں پہ بھی ایک فیصلہ، ہم یہ تو نہیں کہنا چاہیے کہ وہ اس کی بنیاد کوئی بدنیتی تھی، لیکن بہرحال وہ وقت نے ثابت کیا کہ وہ جو ایک مذاکرات تھے یا ان کو دہشت گردوں کو یا وہ بیڈ کاپس اور گڈ کاپس اور گڈ طالبان والا جو عنصر تھا، اس نے ثابت کیا کہ وہ ٹی ٹی پی کیا اور دوسرے طالبان کیا، تو وہ ریوزٹ ہونا چاہیے، ضروری ہونے چاہیے وہ ان چیزوں کو حالات کے مطابق، حالات کے تناظر میں. اور ہم نے ویسٹرن بارڈر پہ دیکھا کہ اس پچھلے عرصے میں ہمیں اس ماضی کی پالیسیز کی وجہ سے دونوں اطراف نقصان ہوا. بالکل صابر صاحب، جو ریوزٹ کی بات کرتے ہیں تو خالی ریوزٹ کریں اور آپ سمجھیں تو اس کو تبدیل کر دیں، یا ریوزٹ کے ساتھ رسپانسبلٹی بھی فکس کرنے کی ضرورت ہے؟ دیکھیں یہاں رسپانسبلٹی فکس کرنے کے باوجود بھی کوئی حل تو نکلنا نہیں ہے، لیکن میرے خیال سے وے فارورڈ کیا ہوگا؟ ضروری ہے، ریوزٹ کرنا ضروری ہے. اور دیکھیں اب چونکہ انٹرنیشنل سینیریو کو دیکھتے ہوئے ہمیں کرنا چاہیے سارے کام. ہماری افغانستان پالیسی، ہماری ایران پالیسی، ہمیں ان کو سب سے پہلے ایڈریس کرنا چاہیے. وہاں پر ہمارے لیے کیا سوچا سمجھا جاتا ہے اور ہم ان کے لیے کیا سوچتے اور سمجھتے ہیں. ہم صرف ٹریڈ کی بات نہ کریں، ہم اپنے ریلیشنز کی بھی بات کریں. دونوں اسلامک کنٹریز ہیں، دونوں کے اندر بھی ڈفرینسز ہیں، دونوں کی سوچ، ان کی تھاٹس، ان کی پالیسیز میں بھی فرق ہے، اور ہماری ہم تینوں مل کے ایک پالیسی ایسی جامع دے سکتے ہیں جس سے ہم انٹرنیشنلی بہت ساری چیزوں کو کیپچر کر سکتے ہیں، بہت سارے ملکوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. ہم ٹریڈ کے معاملے میں بھی آگے جا سکتے ہیں، ٹریڈ کے ذریعے ہی آگے بڑھنا ضروری ہے. کانفلکٹ میں رکنے سے بہتر ہے کہ ہم کانفلکٹ کو ریزالو کریں. یہاں ہم 3 ملک، تینوں نیبر کنٹریز، تینوں اسلامک کنٹریز، تینوں بردرہڈ کی بات کرتے ہیں، بٹ ان میں کانفلکٹ ہے آپس کے اندر. یہ ظاہری طور پر بھی ہے، اندرونی طور پر بھی ہے، تو ریوزٹ کرنا چاہیے. بہت اچھے تعلقات ہمیشہ سے رہے ہیں ایران کے ساتھ بھی، افغانستان کے ساتھ بھی. آج اس کو ریوزٹ کر کے دوبارہ سے اور مستحکم کرنے کی ضرورت ہے. ماضی میں بھی حکومتوں نے کیا، لیکن پچھلے اگر 5-6 سال میں خالی افغانستان کی بات کریں تو وہاں سے تو مسلسل دہشت گردی ہو رہی ہے ہمارے خلاف، ان کی سرزمین استعمال ہو رہی ہے، پھر ہم کیا ریوزٹ کریں؟ اسی لیے ریوزٹ کرنا ہے کیونکہ وہ جو آپ نے، کیونکہ کوشچن آپ نے بیسیکلی تو کوشچن یہی پٹ کیا تھا کہ جی کن کے ساتھ کرنی چاہیے مفاہمت کی باتوں کے ساتھ نہیں. تو ریوزٹ یہ پچھلے جو 5 سال میں ہوا جس کا کریڈٹ لیتی رہی وہ حکومت کے، انہوں نے یہاں سے حکومت کو چینج کرنے میں بڑا کردار ادا کیا، وہ بڑا نقصان دیتا. اس وقت بھی ایم ڈی ایم بات کرتی رہی کہ کریڈٹ نہ لیں آپ، اس حکومت کو کریڈٹ لینے کی ضرورت نہیں. امریکہ کی اپنی پالیسی تھی کہ وہ چھوڑ کے گئے افغانستان کو، اور اس کا کریڈٹ اگر لیں گے تو اس کے اثرات آئیں گے پاکستان کے اوپر. وہ اثرات آئے، اگلے 6 ماہ کے اندر یہ اثرات آنے شروع ہو گئے، اور وہ اثرات ابھی تک نظر آ رہے ہیں اور وہ آئندہ بھی نظر آئیں گے اگر ہم نے ان سے بات چیت نہ کی. ویری رائٹ. شرمیلا فاروقی صاحبہ، صدر صاحب نے کہا جی کہ قانون کے مطابق یکساں سلوک ہونا چاہیے تمام صوبوں کے ساتھ، تو ان کے ذہن میں ہے کہ ابھی یکساں سلوک نہیں ہو رہا، اور کسی خاص صوبے کی طرف اشارہ کر رہے تھے صدر صاحب؟ دیکھیں جی، ایشوز تو ہیں نا، فیڈریٹنگ یونٹس کو ایشوز تو ہیں. بلوچستان کے اپنے مسائل ہیں اور درینہ مسائل ہیں، ان کے جائز حقوق بھی ہیں جن کی پامالی ہو رہی ہے. سندھ کو پانی نہیں دیا جاتا جتنا اس کا شہر ہے، اور ابھی اگین آپ کا خریف سیزن آ رہا ہے جس کے اندر آپ کو پانی کی ضرورت ہے. پھر پانی کا ایک ایشو ہے، پانی بھی جس طریقے سے ارسا ڈسٹریبیوٹ کرتا ہے وہ ایک بڑا وہ سیدھا طریقہ کار ہے، ہمیشہ جھگڑا رہتا ہے. سندھ ٹیل اینڈرز میں آتا ہے تو ان کو پانی نہیں ملتا تو آپ کے کراپس نہیں ہوتے. فوڈ انسیکیورٹی ہے پاکستان کے اندر، اس کے اوپر بھی صدر صاحب نے بات کری. پاورٹی کے حوالے سے میجر ایشوز ہیں، تعلیم، صحت، خواتین کی امپاورمنٹ، یہ بڑے مسائل ہیں. اس وقت آپ ابھی جو سیلاب گزرا ہے اس کے بعد آپ کے سندھ میں تو سارے اسکول بہہ گئے.
1 तिहाई हिस्सा पाकिस्तान का पानी के नीचे था, अभी तक उन सैलाब ज़दगान की रिहेबिलिटेशन नहीं हुई है। सो बहुत सारे ऐसे मसाइल हैं जिसके ऊपर आपको बैठ के एक जामे लाएमल बना के आगे काम करना पड़ेगा और एक एमरजेंट सिचुएशन समझ के। मुश्किल क्या या रुकावट क्या है इसमें? बहुत सारी मुश्किलें हैं, मुख्तलिफ सोच हैं, मुख्तलिफ आइडियोलॉजीज़ हैं, किसी की प्रायोरिटी कुछ है, किसी की प्रायोरिटी कुछ है। अब सुन्नी इत्तेहाद की प्रायोरिटी इज़ नॉट द पीपल ऑफ पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली। लेकिन अब वफाक उन्होंने में अभी तक, आज 2 महीने हो रहे हैं असम्बली को, अभी तक आवाम के मसाइल की एक बात नहीं करी। कैदी नंबर 804 से आगे उनकी ज़िंदगी और उनका मफहूम और उनका मतलब और मकसद ज़िंदगी का है ही नहीं। देखें ना, और जिन लोगों ने उनको वोट दे के भेजा है पार्लियामान में, वो अपने मसाइल का हल चाहते हैं ना। ठीक है, आपका एक इशू है, आपके जो भी लीडर हैं वो जेल में हैं, वो अपनी जगह है, उनके अपने लीगल इश्यूज हैं, उसको लड़ें। सही। लेकिन और भी तो मसाइल हैं पाकिस्तान। लेकिन 3 सूबों में और वफाक में ऐसी जमातों की हुकूमत है जिनको आजकल के हालात में हम लाइक माइंडेड कह सकते हैं, कम से कम ये कह सकते हैं वो बैठ के बात कर सकती हैं, मुज़ाकरात के जरिए कोई हल निकाल सकती हैं। तो फिर इसमें क्या बैठेंगे ना, तो ये तो अच्छी बात है कि अगर एक हम आहंगी है और आपस में बैठने को तैयार हैं तो फिर बैठेंगे ना, मसाइल निकालेंगे। अभी तो हुकूमत को आए हुए मुश्किल से महीना नहीं हुआ है। सो अभी तो सबसे पहले आपने अपना IMF का लोन सिक्योर करना है ताकि आप आगे चलें, पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट ना कर जाए। एक तलवार जो सर पे लटकी रहती है, यू हैव टू ब्रिंग योर हाउस इन ऑर्डर। कब तक आप IMF के ऊपर कर्जे पे कर्जे लेके आप लोगों पे टैक्सेस का बोझ डालेंगे? अभी तो आपने बहुत सारी रिस्ट्रक्चरिंग करनी है जो IMF की डिमांड है, जिसमें बहुत सारी चीज़ें सही भी हैं, दुरुस्त भी है, आप करें ना। आप डिस्कोस को कब से आप प्राइवेटाइज करें, नहीं करें, डिस्कोस की रिस्ट्रक्चरिंग करें। सर्कुलर डेट, यू नो योर एनर्जी सर्कुलर डेट, आपका गैस का और क्या सर्कुलर डेट है? इट्स जस्ट इम्पॉसिबल और नेवर एंडिंग है। क्योंकि मसला क्या है, आपकी डिस्ट्रीब्यूशन लाइंस के अंदर मसला है, आपकी अनअकाउंटेड फॉर गैस है। ये तो मसले आप हल करें, ये तो आपके इंटरनल मसले हैं ना। आपकी अनअकाउंटेड फॉर गैस का जो क्वांटम है इट्स ऑलमोस्ट 40%। दैट्स ट्रू, दैट्स ट्रू। इंजीनियर साहब, फाइनली ये बताइए कि अब दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात अच्छे करने हैं आपने, 2 मुल्कों की तरफ इशारा किया, ईरान और अफगानिस्तान। अब इशू इज़ दिस कि आप तो ऐसे ख़ित्ते में, या आपका जोग्राफिया जिसे आप सबसे बड़ी अपनी ताकत समझते थे, बज़ाहिर ऐसा महसूस होता है कि वो सबसे बड़ी शायद आपके लिए एक चैलेंज या मुसीबत बन गया है कि 3 अतराफ़ से आपको कोई फ़ायदा नहीं है, नुकसान ही नुकसान है देखा जाए तो। नहीं, पाकिस्तान का जोग्राफिया, इसमें सिर्फ पाकिस्तानी नहीं कह रहे या मैं नहीं कह रहा, ओवरऑल भी दुनिया में पाकिस्तान का जोग्राफिया इसके लिए एक नेमत है, इसमें कोई शक नहीं है। चीन जैसे मुल्क के कारोबारी मफादात, सी पैक का, रोड बेल्ट का इशू, फिर हमारे पास बेस्ट समुंदर, सारी चीज़ें ठीक है, लेकिन कहीं पे गलतियों की वजह से, कहीं हमारे मखसूस मुआशी हालात की वजह से, कहीं पे शॉर्ट टर्म फ़ायदों के लिए किसी गलत पॉलिसी की अडॉप्शन की वजह से, तो वो इजी होता है बड़ा बाद में आप इस वक्त बात करना बैठ के कि वो ऐसे क्यों है। लेकिन बहरहाल कहीं ना कहीं पेचीदगियाँ पैदा हुई माजी में, तो उन्हें दुरुस्त किया जाना चाहिए। और अभी आप देखें कि हमारी गल्फ़ स्टेट्स की वही जोग्राफिया आज सऊदी अरब और दीगर गल्फ़ स्टेट्स से हमें बेनिफिट्स भी दे रहा है। ईरान और अफ़गानिस्तान का बॉर्डर किसी ज़माने में उसने हमें बहुत ज़्यादा एडवांटेज दी इसी जोग्राफिया ने कि हम अपने ईस्टर्न जो हमारा हरीफ था या हमसाया था उसके ख़िलाफ़ हम कंसंट्रेट कर पाए। आज वो सूरत हाल बदकिस्मती से नहीं है, उसके पीछे भी बहुत से अवामिल हैं, लेकिन मेरा ख्याल है कि इसका ज़िम्मेदार जोग्राफिया हरगिज़ नहीं है, उसके ज़िम्मेदार पॉलिसीज़ में जो फ्लॉज थे या लैक्यूनस थे वो ज़रूर होंगे। तो जोग्राफिया को महल मोर्द इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। ठीक, ये अगर ये सोच हमारे अंदर पैदा होनी शुरू हो जाए कि हम एडमिट करें कि माजी में अगर हमने ये फ़ैसला किया तो ये दुरुस्त नहीं था और इस फैसले को हमने रेक्टिफाई करना है, और एडमिशन आपके ख्याल में हो जाना चाहिए अगर कोई चीज़ गलत थी बगैर किसी अपोलोजेटिक अप्रोच के। देखिए, गलतियों को तो एडमिट कर लेना चाहिए। और जोग्राफिया की अगर आप मुझे याद है तो मैं थोड़ा सा कहूँगा, हमारा जो जोग्राफिया, हम सिक्योरिटी स्टेट है शहजाद भाई, पाकिस्तान इज़ अ सिक्योरिटी स्टेट। हमारे पास ईरान है जिसके ऊपर सैंक्शंस हैं दुनिया भर से बहुत अरसे से, साल कई दहाइयों से। अफ़गानिस्तान है, टेररिस्ट एपिक सेंटर है। चाइना हमारा पड़ोसी है जिसका जो इकोनॉमिक और एक थ्रेट है वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए। इंडिया हमारा दोस्त हो नहीं सकता, वो हमारे साथ है। तो हम तो एक ऐसी सिक्योरिटी स्टेट हैं, इसको हमें बहुत संभाल के रखना है, हमें बहुत फ्रेजाइल तरीके से उसके डिसीजंस लेने। ये सिक्योरिटी स्टेट है, इसको जोग्राफिकली अगर देखेंगे आप
تو اس میں بہت سارے ڈیسیشنز ہم خود نہیں لے پا رہے ہوتے انٹرنیشنل کمیونٹی کی وجہ سے، ان کے بھی مفادات اس کے اوپر لگے ہوئے ہوتے ہیں. اس کو کوئی کمزور نہیں کر سکتا، یہ بات تو ہم روز روشن کی طرح ہم سب جانتے ہیں اور ہم اس کے اوپر کام بھی کرتے ہیں. لیکن وہ جو ڈیسیشنز ہیں اس پہ اگر کوئی غلطی ہوئی ہے تو اس کو ایڈمٹ کر لینا چاہیے، اس کو نئے طریقے سے سوچنا چاہیے. سب اچھے دماغ کے ساتھ اچھے لوگ ہیں اسمبلی کے اندر موجود ہیں، ایک نئے طریقے سے سوچیں، ایک پاکستان کے لیے اگر سب مل کے سوچیں، جو آج کی بات بھی ہے کہ اس کو ایک اپنی چیزوں کو بلا کے، اپنی چیزوں کو ختم کر کے، اپنے اختلافات اس فالٹ لائنز کو چھوڑ کے ایک ڈیسیشن لیں کہ پاکستان کے لیے کام کرنا ہے، پاکستان کے لیے. ٹھیک، ایک آخری سوال شرمیلا فاروقی صاحبہ، جب صدر صاحب مذاکرات کی بات کرتے ہیں تو آپ کے خیال میں مذاکرات اداروں کے مابین بھی ہونے چاہیے کرٹیکل ایشوز پہ؟ ایبسولوٹلی. اور یہ کون سا فورم ہوگا اس مذاکرات کا؟ دیکھیے جی، آپ کے پاس پارلیمان موجود ہے، آپ اس ملک میں جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے اس نے ہی آگے بڑھ چڑھ کر ان معاملات میں کو مفاہمت کے ساتھ آگے لے کے چلنے. ابھی آپ دیکھیں نا ڈی آئی خان میں کیا ہوا ہے، آپ کے 4 کسٹم آفیشلز کو شہید کر دیا گیا ہے. یہ حالات آپ دیکھ رہے ہیں، یہ جو حالات پاکستان، جب آپ آپس میں لڑتے رہیں گے نا تو پھر یہ جو تیسری قوت ہمیشہ ہم کہتے ہیں کہ یہ فائدہ اٹھا لیتی ہیں. آپ دیکھیں نا، میں جب آپ سے بات کری تھی تقسیم کی، بلوچستان کے اپنے ایشوز ہیں، خیبر پختونخوا کے اپنے ایشوز ہیں، سندھ کے اپنے ایشوز ہیں، پنجاب میں اپنے مسائل ہیں. تو آپ کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو ہر جماعت کی، دیکھیں ہم سب کا مقصد مطلب پاکستان کی بقا ہے اور سالمیت ہے. پاکستان میں اکنامک ریوائول ہم سب چاہتے ہیں، کون ہے جو نہیں چاہتا؟ پاکستان میں غربت میں کمی ہر کوئی چاہتا ہے، مہنگائی میں کمی ہر کوئی چاہتا ہے، کون نہیں چاہتا؟ آج سفید پوش لوگوں سے لے کے ایون جو اچھے طبقے سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں ان کو بھی مہنگائی کا جو سانپ ہے وہ ڈس رہا ہے. تو ان مسائل میں آپ نے اداروں، دیکھیں ہر آئین کے اندر درج ہے ہر ادارے کا دائرہ کار، کس میں رہ کے آپ نے کام کرنا ہے. کوئی کلیش کی گنجائش نہیں، کلیش ہوگا، مسئلے ہوں گے. جوڈیشری کے اپنے مسائل ہیں، آپ نے دیکھا 6 ججز نے لکھا کہ کس طریقے سے ان کو پریشرائز کیا. وہ ایک الگ مسئلہ چل رہا ہے. وہ ادارہ جو انصاف دیتا ہے ہم جیسے لوگوں کو، وہ اس کے جج خود انصاف کے طلبگار ہیں. تو لک ایٹ دا ایشوز جو آپ کے پاس ہیں، یہ کوئی معمولی ایشوز نہیں ہے شہزاد صاحب. اس کو حل کرنا بہت ضروری اور انسٹیٹیوشنلی حل کرنا بہت ضروری ہے. اور اس کے لیے کوئی ایکسٹرا کانسٹیٹیوشنل فریم ورک کی ضرورت نہیں ہے. ود ان دس آپس میں فریم ورک ہو سکتا ہے. اپنے پولیٹیکل ڈفرینسز، ذاتی رنجشیں ایک طرف کر لیں، فوکس آن دا ویل بینگ آف پاکستان. آپ بیٹھ کے ہر مسئلہ حل کر سکتے ہیں. بڑی میں پوچھنے کا مقصد یہ تھا کہ SIFC بنائی گئی، ایک پلیٹ فارم آپ کو مل گیا جس میں مختلف اداروں کے لوگ آ کے بات کر سکتے ہیں. یس، وائی ناٹ. آپ وہاں پر بات کریں، وہاں پر ایشوز لے کر آئیں. آپ کے پاس کاؤنسل آف کامن انٹرسٹ ہے، وہاں پر آپ بیٹھ کے بات کریں. آپ نے ادارے، آپ کے پاس وہ ادارے ہیں پاکستان کے اندر جو ہر قسم کی دہشت گردی کو نمٹنے کے لیے وہ جو ہے نا ایک صلاحیت رکھتے ہیں. صحیح. آپ ان کو بروئے کار لے کر آئیں، دیں، ان کو اسٹرینتھن کریں، ان کو سپورٹ کریں. ایبسلیوٹلی. بہت بہت شکریہ آپ کا شرمیلا فاروقی صاحبہ. ایڈوکیٹ صابر صاحب، انجینئر قمر اسلام صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. ناظرین، پروگرام دیکھنے کا آپ کا بھی شکریہ. اجازت دیجیے، خدا حافظ.